السلام علیکم، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ میں آزمائش اور محبت آخری حصہ لاسٹ پارٹ۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا۔ بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل دو پل کا ساتھ، کس کو فرصت ہے جو تھامے دیوانوں کا ہاتھ۔ اوہو، تو میڈم کو اور کس کا ساتھ چاہیے؟ اریبہ تیز آواز میں وقار علی کی آواز میں گانا سن رہی تھی جب رضی کمرے میں داخل ہوا اور سونگ بند کرتے ہوئے کہا۔ اریبہ رضی کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی مگر کہا کچھ نہیں۔ کیا کیا بکواس کی ہے تم نے زوبیہ سے؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اور اگر تم مجھے مزید کچھ سنانے آئے ہو تو وہ رہا گیٹ۔ میں کوئی گڑیا نہیں ہوں جو جب دل چاہے سنا دیا۔ تنگ آ گئی ہوں میں روز روز کی اس کہانی سے۔ تمہیں اگر زوبیہ اتنی ہی عزیز ہے تو جاؤ اسی کے پاس اور شادی بھی اسی سے ہی کرو، مگر مجھے اب ان سب چیزوں سے دور رکھو۔ بہت سن لی میں نے تمہاری، میری جان بخشو خدا کے لیے۔ اریبہ نے تنگ آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ رضی کو یقین نہیں تھا اریبہ اتنا کچھ کہہ دے گی۔ اس کی باتوں نے رضی کو مزید تیش دلا دیا تھا۔ ہاں، شادی تو میں اب اسی سے ہی کروں گا۔ تم جیسی عورت مجھے چاہیے بھی نہیں، ضدی، خودسر اور بے وقوف۔ کاش کہ مجھے تم سے محبت ہوئی نہ ہوتی تو آج زوبیہ کے لیے کوئی فیصلہ کرنے میں مجھے اتنا سوچنا نہیں پڑتا۔ مگر آج تم نے یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ بہت جلد تمہیں اب میں زوبیہ سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ گڈ بائے سویٹ ہارٹ۔ رضی جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اریبہ کو لگا جیسے اس کی زندگی کسی نے چھین لی ہو۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو موبائل اٹھا کر زوبیہ کو میسج ٹائپ کرنے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ جو چاہتی تھی ویسا ہی ہوا، چھوڑ گیا وہ مجھے۔ میں کتنی آسانی سے میں پاگل بنتی رہی۔ کیا ملا آپ کو مجھ سے رضی کو چھین کر؟ اسے تو مجھ سے زیادہ آپ کی فکر ہے۔ رہیں خوش اب دونوں، مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ زوبیہ نے اریبہ کا میسج پڑھا تو اسے اپنا آپ بیکار شے معلوم ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ اریبہ کبھی رضی سے دور ہو۔ شاید اریبہ کی محبت ہی اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ اسے سب اپنے دشمن نظر آ رہے تھے، اور کچھ ہو بھی اسی طرح رہا تھا کہ وہ شک کرے، پھر رضی بھی اسے وہی سب دکھا رہا تھا جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ زوبیہ موبائل سائڈ میں رکھ کر لیٹ گئی اور رضی کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کیا جائے، مگر حالات کچھ ایسی صورت اختیار کر چکے تھے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں جا سکتا تھا۔ رضی ہسپتال آیا تو وہ سو رہی تھی، اس لیے اس نے زوبیہ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب زوبیہ سو کر اٹھی تو رضی اس وقت بھی کرسی پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ زوبیہ اٹھتے ہی رضی سے کہنے لگی، مجھے ڈسچارج کب ملے گا؟ میں نے گھر جانا ہے، تم ڈاکٹر سے کہو مجھے چھٹی دے دے، میں ٹھیک ہوں اب۔ زوبیہ ضد کر کے شام ہی میں گھر آ گئی۔ رضی اسے چھوڑ کر دوا وغیرہ کھلا کر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے رضی سے اریبہ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیے تھے۔ اب سوال جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی، اسے کچھ اور کرنا تھا ان دونوں کے لیے، جو اس نے سوچ بھی لیا تھا کہ اب کرنا کیا ہے۔ آج زوبیہ کی سالگرہ تھی۔ رضی کے علاوہ اسے تقریباً سبھی لوگ وش کر چکے تھے۔ زوبیہ کی طبیعت میں بیماری کی وجہ سے ایک عجیب چڑچڑا پن تھا، اسی وجہ سے رضی کا وش نہ کرنا اور غصہ دلا رہا تھا۔ رضی نے سارا دن میں کافی بار اس کی خیریت پوچھنے کے لیے فون تو کیا تھا مگر اس کی سالگرہ کا ایک بار بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ رات میں رضی کھانا لے کر زوبیہ کی طرف آیا تو وہ منہ بنائے بیٹھی تھی۔ رضی کو ایسا ہی لگا شاید طبیعت کی وجہ سے ایسا ہو، مگر جب زوبیہ نے اسے بتایا کہ وہ اس کی سالگرہ کا دن بھول گیا ہے تو بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ واقعی بھول گیا تھا۔ مجھے حیرت ہے تم میری برتھ ڈے کیسے بھول گئے؟ خیر وقت کی بات ہے یار، میں سچ میں بھول گیا تھا، آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، میں نے کہا تمہیں کچھ؟ اس کے بعد کافی دیر تک دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی جو کہ زوبیہ کی آواز نے توڑی۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو مجھے تم دو گے کیا؟ مانگو، رضی نے زوبیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم میری خوشی چاہتے ہو تو آج کے بعد مجھ سے بات کرنے یا ملنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تم سے بھی دور رہنا چاہتی ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہی تو کبھی سروائیو نہیں کر پاؤں گی، بس تم جاؤ یہاں سے اور مجھ سے کبھی مت ملنا۔ رضی زوبیہ کو بے یقینی سے دیکھتا رہا، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟
میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اور دوبارہ نہیں کہوں گی، اب جاؤ یہاں سے، زوبیہ نے انتہائی بے رخی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو آج کے بعد میری شکل نہیں دیکھو گی تم، اللہ حافظ۔ رضی چلا گیا تو زوبیہ نے موبائل اٹھا کر میسج ٹائپ کیا اور اریبہ کو سینڈ کر دیا۔ اریبہ، میں نہ تم دونوں کے بیچ آئی تھی اور نہ کبھی آؤں گی، میں نے رضی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا ہے۔ تم وجہ مت پوچھنا کہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور نہ ہی کبھی رضی سے میرا ذکر کرنا۔ تم بس اب اس کو پیار سے سمجھانا، اس کے غصے کو اگنور کرنا، وہ خود ہی نارمل ہو جائے گا۔ میں تم دونوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی، اور ہاں، جب کوئی بہت ضروری بات کرنا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، مگر اس کے علاوہ نہیں، اللہ حافظ۔ اریبہ نے میسج پڑھنے کے فوراً بعد ہی زوبیہ کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس کا نمبر آف جا چکا تھا۔ دوسرے دن وہ زوبیہ کے گھر گئی تو اس کے گیٹ پر تالا پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ شاید ان دونوں کی زندگی سے دور جا چکی تھی۔ آج بقر عید کا تیسرا دن تھا۔ زوبیہ کا سارا دن باقی دنوں کی طرح بہت مصروف گزرا تھا۔ کچن سے سب کام سمیٹ کر نکلی تو بہت نڈال ہو چکی تھی۔ کمرے میں کچھ دیر آرام غرض سے لیٹی ہی تھی کہ رضی سے 2 دن پہلے کی گئی بات یاد کر کے رونے لگی، جس میں اس نے عید وش کی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ جب رشتے اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں تو انسان کا خون سفید ہو جاتا ہے، مگر اتنی جلدی ہو جاتا ہے یہ آج معلوم ہوا ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے بھول جاؤ گی اتنی جلدی۔ خیر، یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو میں ابھی بھی قائم ہوں اپنی بات پر، اور میں آج تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں، تمہیں بھلے ہی میں اپنے کسی غم میں نہ یاد رکھوں، مگر ہمیشہ اپنی خوشی میں یاد رکھوں گا تمہیں۔ زوبیہ آنسو صاف کر کے اٹھ بیٹھی۔ اس نے واقعی غلط کیا تھا رضی کے ساتھ، مگر جو کچھ میں نے کیا اس میں رضی کی ہی بہتری تھی۔ ان سب کے باوجود اسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا جب تک وہ رضی کے ساتھ بندھی رہے گی وہ کوئی بھی فیصلہ بہتر طور پہ نہیں کر پائے گی۔ اب کون جانے کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ تم میرے کہے کا مان رکھو گی۔ اگر اتنی ہی خوش ہو اذان کی شادی سے تو پھر واپس کس لیے آئی تھی؟ ہاں، شادی میں شرکت کر کے ہی آتی نا۔ ایسے فون پر مبارکباد کون دیتا ہے بیسٹ فرینڈ کو؟ اوہ اچھا، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، تمہیں تو مہمان بننے کا بہت شوق ہے۔ جب یہ تاثر چھوڑنا چاہتی ہو کہ زوبیہ کتنی ہمت والی ہے، جو اپنی محبت کو کسی اور کے ہاتھوں میں دیکھنے کی کتنی خواہش مند ہے۔ کل اذان کی بارات تھی۔ زوبی نے اسے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا، جس سے آدھے گھنٹے بعد ہی رضی کا فون آ گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میں نے اذان کو فون کیا ہے؟ زوبیہ نے بات بتاتے ہوئے کہا۔ محترمہ، مجھے کوئی کیوں کہے گا، میں اس وقت وہی موجود تھا، اس لیے آپ کوئی بات نہیں بنا سکتی۔ آخر کتنی رکعت کا ثواب مل گیا آپ کو یہ سب کر کے، کیوں اپنا مذاق بنواتی ہو یار تم؟ رضی، میں تمہارے کسی بھی سوال کی جواب دہ نہیں ہوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ جس پر گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے۔ تم اس طرح جو باتیں سنا رہے ہو، اندازہ ہے تمہیں کچھ میری کیفیت کا؟ نہیں نا، نہیں ہے نا اندازہ، کیونکہ تم پر گزری جو نہیں ہے۔ میں سہ رہی ہوں، پچھلے 5 سالوں سے تڑپ رہی ہوں سکون کے لیے۔ میں خود تو ذمہ دار نہیں اپنی اس حالت کی۔ جب تم مجھے سہارا نہیں دے سکتے تو تمہیں کچھ کہنے کا بھی حق نہیں۔ کل رات رضی، کل کی رات جیسی میری گزری ہے نا، میں جانتی ہوں وہ ہمیشہ کے لیے اب میری زندگی سے جا چکا ہے۔ آخری کانٹا تھا جو نکل چکا ہے کل کی رات۔ اب بس دیکھنا یہ ہے زخم بھرنے میں کتنا لمبا عرصہ لگتا ہے۔ زوبی، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ جب سب آگے بڑھ چکے ہیں تو تم اسی راستے پہ کیوں کھڑی ہو؟ آگے بڑھو میری دوست، یہ راستہ بہت مشکل ہے، پلیز شادی کر لو۔ رضی، میں ٹھیک ہوں، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور شادی نہیں کرنی فی الحال مجھے۔ رضی کچھ دیر خاموش رہا کہ زوبیہ کچھ اور کہے گی، مگر جب وہ کچھ نہ بولی تو رضی بول پڑا۔ زوبی، تم مجھ سے شادی کر لو۔ رضی، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، موقع محل دیکھا کرو پھر کچھ کہا کرو۔ میں بھی مذاق نہیں کر رہا، سیریس ہوں، شادی کر لو مجھ سے۔ شرم آ رہی ہے تمہیں یہ بکواس کرتے ہوئے؟ زوبی نے دانت پیستے ہوئے کہا، آئندہ مجھ سے کوئی بھی بکواس کرنے سے پہلے 10,000 بار سوچ لینا۔ اپنی اور میری عمر دیکھو، پھر کوئی بات کرنا۔ اب مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب لوگ اپنے کام سے کام رکھو، سمجھ آئی؟ زوبی نے اتنا کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ رضی نے کافی بار کالز کرنے کی کوشش کی، مگر زوبیہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس طرح کچھ ہی عرصے بعد کالز کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ زوبیہ اپنی الجھنوں میں گم ہو گئی اور رضی اپنے مسائل سلجھانے لگا، جہاں کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ رضی کالنگ۔ زوبی اپنے آفس میں بیٹھی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ آج آفس میں وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا،
اسے گھر جانے کی جلدی تھی جب اس کے موبائل کی ایک مخصوص رنگ ٹون بجی۔ یہ ٹون پورے 1 سال بعد اس نے سنی تھی، تو یقین کرنا تھوڑا سا مشکل تھا کہ رضی اسے اتنے عرصے میں بھی کال کر سکتا ہے، اس لیے اس نے سب کام چھوڑ کر کال پک کیا۔ اتنے عرصے بعد بات ہونے کی بنا پر دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیا کرنی ہے۔ کال رضی نے کی تھی تو ظاہر ہے پہل بھی اسی نے کرنی تھی۔ میری اریبہ سے منگنی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے تمہیں انوائٹ کرنے کا فون کیا ہے۔ رضی نے سلام دعا کے بعد کال کرنے کی بھی وجہ بتا دی۔ بہت بہت مبارک ہو، مجھے سن کر کتنی خوشی ہو رہی ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور اس سے بھی زیادہ اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے مجھے اپنی خوشی میں آج بھی سب سے پہلے یاد رکھا، زوبیہ نے ہنسنے اور رونے کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ یاد کیسے نہیں رکھتا زوبی، تم میری لائف کی ساری سچائی سے واقف ہو، تم نے اریبہ کا تڑپنا دیکھا ہے، تم نے اس کی محبت کی شدت دیکھی ہے، تو پھر میں تمہیں اپنی کسی خوشی سے کیسے دور رکھ سکتا ہوں؟ بس تمہیں لازمی 1 ہفتے بعد آنا ہے، میری دل سے خواہش ہے تم میری خوشی میں شرکت کرو۔ رضی، میں پوری کوشش کروں گی آنے کی، لیکن میں وعدہ نہیں کر سکتی کیونکہ آفس کے کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے۔ اگر جب تک فری ہو گئی تو تمہارے ساتھ مل کر تمہاری خوشی سیلیبریٹ کروں گی، ورنہ میری دعا ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہے۔ زوبی، وقت بہت بدل چکا ہے، مجھے شاید کچھ کہنے کا حق نہیں اب، مگر تم آگے بڑھ جاؤ، کیوں خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے تم نے؟ خود کے لیے جیو۔ رضی، وقت واقعی بدل گیا ہے، مگر میں وہی ہوں، تم آج بھی جو دل چاہے کہہ سکتے ہو، اگر تم وہی ہوتی تو کبھی اس طرح نہیں چھوڑتی مجھے۔ ہاں میں مانتی ہوں، میں خود سے چھوڑ کے گئی تھی، اگر میں اس طرح نہیں جاتی تو ریبا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے تم، کسی حد تک میں تمہارے رشتے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ زوبی، پھر وہی باتیں؟ نہیں، تم میرے لیے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی۔ خیر، پھر ہوتی ہے بات، اپنا خیال رکھنا اور میں تمہارا انتظار کروں گا، تم آنے کی پوری کوشش کرنا، رضی نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ ڈیئر رمیز اینڈ اریبہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے تم دونوں نے ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہن ہی لی، میری دعا ہے اسی طرح پوری زندگی ساتھ گزارو، ہنستے مسکراتے، تھوڑا بہت لڑتے جھگڑتے، کیونکہ پیار کے لیے روٹنا منانا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا۔ خیر میں کیا لکھوں، تم دونوں کے لیے سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ اریبہ، تمہیں میں ایک بات بتاؤں، جب رضی نے پہلی بار مجھے تمہیں دکھایا تھا تو مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، سوری یار۔ نہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ رضی کے لیے مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، سر جو چڑھا رکھا تھا اس پاگل کو، مگر جب میں نے تم سے بات کی، تمہیں جانا، تو مجھے رشک آیا رضی کی پسند پر۔ تم جتنی خوبصورت ہو اس سے کئی زیادہ خوبصورت تمہارا دل ہے، بس یار معاف کر دینا کہ میں نے ایسا سوچا، مجھے اس بات کا افسوس ہے میں تم دونوں کی منگنی میں شرکت نہیں کر سکی، اس کے لیے بھی دونوں معاف کر دو۔ رضی، میں تمہارے لیے کیا لکھوں، تمہاری تعریف کے لیے تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں، تم دوست بھی ہو، ہمدرد بھی، ہمراز بھی، احساس بھی ہو، تم وہ بھی سمجھ لیتے ہو جو میں کہہ نہیں پاتی، تمہاری محبت بے لوث اور بالکل پاک ہے، شاید تمہاری اس محبت کا حساب میں کبھی ادا نہیں کر پاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کی اہمیت ہم بیان نہیں کر سکتے، تم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہو میری لائف میں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں بھلے آگے چل کر ہمارا ساتھ رہے نہ رہے، تم میری لائف میں ایسے ہی خاص رہو گے انشاءاللہ۔ بس اتنا سب کچھ میں نے لکھا ہے، اب مجھے بہت اچھی سی ٹریٹ دینا، کنجوس انسان، تمہاری دوست زوبیہ علی۔ زوبیہ خود تو شرکت نہیں کر سکی تھی، مگر اس نے ایک پارسل اریبہ اور رضی کے لیے بھجوایا تھا، جس میں موجود کارڈ کو اس وقت دونوں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ پڑھنے کے بعد رضی فون اٹھا کر زوبیہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ زوبیہ کا فون ریسیو کرتے ہی وہ نان سٹاپ بولنے لگا، میں نے تم سے بات نہ کرنے کا عزم کیا تھا، مگر تم نے جو میری تعریفوں کے پل باندھے ہیں، صرف اس وجہ سے میں نے اپنے اس عزم کو مسمار کر دیا۔ ہاں البتہ اریبہ کا منہ بن گیا ہے کہ میری اتنی تعریفیں کی تم نے اور اسے کہہ دیا وہ تمہیں پسند نہیں آئی، لو اب خود نپٹو اس بلا سے، اس نے کہتے ہوئے فون اریبہ کو دے دیا۔ زوبیہ اریبہ کی آواز سنتے ہی بول پڑی، اریبہ یہ سب بکواس کر رہا ہے، میں نے تمہیں کوئی برا نہیں کہا، بس یہ کافی سال پہلے ہوا تھا، اب وقت اور حالات بدل چکے ہیں، پلیز یار برا مت ماننا۔ زوبی، میں کیوں برا مانوں گی، یہی بہت زیادہ بولنے لگے ہیں، میں نے ان کو کہا بھی تھا مت کہیں، مگر یہ سنتے کہاں ہیں۔ اریبہ، تم بول ہی ایسے رہی ہو یا میرے کان خراب ہو گئے ہیں؟ رضی کو تم کچھ زیادہ ہی عزت نہیں دے رہی؟ واہ واہ، اتنی تبدیلی، بس رشتے بدل گئے ہیں تو لہجوں میں بھی تبدیلی لازم ہے، اب مذاق مت بنائیں۔ مذاق کر رہی ہوں یار، زوبیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے، اریبہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور فون رضی کو دے دیا۔ زوبی، اس بار تو میں نے معاف کر دیا، مگر 1 ماہ بعد تم شادی میں نہیں آئی تو اچھا نہیں ہوگا، رضی نے دھمکی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔
ہر طرف رنگ و نور کی برسات تھی، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ اریبہ ولیمے کی دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی، انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج چاند بھی ان دونوں کی طرح مکمل تھا۔ رضی کی بے تاب نظریں بار بار اس کا طواف کر رہی تھی۔ وہ کبھی چور نظروں سے اسے دیکھتا تو کبھی دور بیٹھی زوبیہ کو دیکھتا، جو ان دونوں کو ہی الگ تھلگ بیٹھی خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ رضی چند قدم چل کر زوبیہ کی طرف گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد زوبیہ کی آواز اسے سنائی دی، رضی، مجھے لگتا تھا میں کبھی اذان کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، مگر دیکھو نا، آج وہ میرے سامنے ہے، لیکن میرا دل اس کے لیے نہیں تڑپ رہا۔ محبت ابھی بھی باقی ہے مگر اب طلب نہیں ہے۔ رضی، تم ٹھیک کہتے تھے، اذان جیسا شخص کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ آج مجھے اس کو دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے اور خود پر رشک آ رہا ہے کہ میں اس کی زندگی میں نہیں ہوں، مگر آج میری آزمائش ختم ہو چکی ہے۔ میں نے جان لیا ہے کسی ایک کی محبت کی خاطر زندگی نہیں رک جاتی۔ میں نے جان لیا ہے رضی، جو ہمارا ہے وہ ہمیں ہر حال میں ملے گا، اور جو ہماری قسمت میں ہے ہی نہیں، بھلا وہ اپنا نصیب کیسے ہم بنا سکتے ہیں۔ میں نے اذان کے لیے کتنے سال ضائع کر دیے، ایک ایسے انسان کے لیے جو اپنے سوا کسی کا بھی نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا آج اس کی ماں کو دیکھ کر، جو آج اپنی ماں کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ کل کو اپنی بیوی کو بھی اسی طرح فراموش کر سکتا ہے۔ عورت تو آدمی کے دم سے ہوتی ہے رضی، وہ تو اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے، مگر اذان جیسا گھمنڈی انسان کس طرح دوسروں کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ محبت واقعی آزمائش ہوتی ہے۔ آج مجھے لگتا ہے میں اپنی محبت نہ پا کر بھی اس آزمائش پر پوری اتری ہوں، مگر اذان نے صرف اپنی محبت حاصل کی ہے، آزمائش کو سمجھ ہی سکا۔ تم مجھ سے کہتے ہو نا آگے بڑھو، تو میں آج تم سے اس جگہ بیٹھی وعدہ کرتی ہوں، میں بھی اب آگے بڑھ کر دکھاؤں گی، خوشیوں سے بھرپور زندگی گزاروں گی جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چنی ہے۔ میں اللہ سے آج معافی بھی مانگنا چاہتی ہوں، میں کتنی ناشکری تھی رضی، اللہ کی رضا کو نہیں سمجھ پائی، مگر اب میں سمجھ گئی ہوں۔ محبت اور آزمائش کی اس جنگ کو محبت پانے کا نہیں، دینے کا نام ہے۔ آج میری یہ آزمائش پوری ہوئی۔ اگر اذان میری قسمت میں نہیں تو کیا ہوا، میری قسمت میں کوئی بہت خاص انسان ہے جسے اللہ نے بہت محبت سے بنایا ہے میرے لیے، وہ بہت جلد مجھے ملے گا انشاءاللہ۔ زوبیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ رضی نے دل میں آمین کہا اور دونوں مسکراتے ہوئے اریبہ کو دیکھنے لگے، جو ان دونوں کو دور سے بیٹھی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تو سامعین اور ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ اردو ناولٹ؟ اس کی سٹوری کیسی لگی؟ کیا آپ چاہتے ہیں ایسے اور بہت سارے اردو ناولٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں؟ تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔